بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج کے درس کے اندر لو شاء اللہ ما اشرکنا اس کی ایک دوسری تفسیر پیش کروں گا. ایک تفسیر یہ گزری ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اللہ ہمیں منع فرما دیتے، اب ہم شرک کر رہے ہیں، گویا کہ اس کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا شامل ہے. اس پر میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں. بعض مفسرین نے اس کا دوسرا مطلب لکھا ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے. اس کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، اللہ کی مشیت میں لکھا ہے کہ ہم نے شرک کرنا ہے، لہٰذا ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم مجبور ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس پر ہمیں عذاب الہی سے کیوں ڈراتے ہیں؟ اس پر ہمارے وہ مخالف کیوں ہیں؟ ہم تو اللہ کی مشیت کے تحت شرک کر رہے ہیں، لہذا ہم مجبور ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ مشرک لوگ مجبور و معذور نہیں ہیں، اس لیے کہ ماقبل دور کے اندر جو مشرک گزرے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے سزا دی ہے، عذاب کے اندر مبتلا فرمایا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا. اگر اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ یہ لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا ظلم لازم آئے گا. حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ کسی کو کسی فعل پر مجبور کر دیں پھر اسے اسی فعل پر سزا دیں، یہ اللہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس سے اللہ کا ظلم لازم آتا ہے. ماقبل قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کی مشیت کے تحت شرک کر رہے ہیں، لیکن آخر میں ان کا عذاب میں مبتلا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجبور اور معذور نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے اختیار سے شرک کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا. نمبر 2، اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ مجبور و معذور نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، یہ اپنے اختیار سے شرک کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں عقل و شعور دیا ہے، لہٰذا یہ اپنے عقل سے سوچ سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کا نزول ہوا، ان سے یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے کام مرضی الہی کے مطابق ہیں، کون سے کام مرضی الہی کے خلاف ہیں. لہٰذا یہ اپنے ارادے کو بھی دخل دیں اور اپنے عقل کو بھی دخل دیں. اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی بات سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں. لہٰذا یہ لوگ مجبور اور معذور نہیں ہیں، بلکہ بندہ جب اپنا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مشیت اس کے تابع ہو جاتی ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت مشیت قاہرہ، مشیت غالبہ ہوتی ہے، اس کے اندر پھر بندے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر اللہ جل جلالہ پھر انسان پر مؤاخذہ بھی نہیں فرماتے. مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی شخص چھت پر چڑھتا ہے، اپنی مرضی سے نیچے کود جاتا ہے، تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اپنی قدرت سے اس نے چھلانگ لگائی ہے. اب اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسے خودکشی کہیں گے، اس پر آخرت کے اندر مؤاخذہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، کنویں کے اندر کود جاتا ہے، تو اب اس پر اسے سزا ملے گی، اس لیے کہ خود بخود اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن اگر یہی دو معاملات پیش آئیں لیکن اس کے اندر بندے کا اختیار، بندے کی قدرت نہ ہو، بلکہ چھت پہ چڑھا ہے،
وہاں سے پاؤں پھسلا اور اچانک گر گیا، کنویں کے قریب تھا، پاؤں پھسلا، کنویں کے اندر خود بخود گر گیا۔ اب ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا ارادہ، اس کا اختیار شامل نہیں تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی، اور یہ اللہ کی مشیت مشیت قاہرہ تھی، اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، پھر بھی یہ کنویں کے اندر گر گیا ہے، پھر بھی یہ چھت سے گر گیا ہے، لہذا اب آخرت کے اندر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر سمجھنا ایک ہوتا ہے تقدیر۔ تقدیر کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، اس لیے کہ تقدیر کا معنی نہیں سمجھتے، تقدیر کا معنی نہیں سمجھتے، اس کی بنیاد پر تقدیر پر اعتراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر کفر لکھ دیا، اب آخرت کے اندر سزا کیسی؟ اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر گناہ لکھ دیے، اب آخرت کے اندر سزا کیسی؟ لہٰذا سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تقدیر الہی علم الہی اور امر الہی کا نام ہے، صرف علم الہی کا نام بھی نہیں ہے اور صرف امر الہی کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، علم الہی اور امر الہی، تو تب جا کر تقدیر الہی بنتی ہے۔ تو لہٰذا تقدیر اسے کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کے علم بھی شامل ہو، اللہ کا امر بھی شامل ہو۔ لہٰذا اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ جیسے میں اب یہاں بیٹھا ہوں، آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے تلگنگ جانا ہے، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، جی میں نے جانا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہے تلگنگ کے اندر، آپ میرا وہ کام کر دیں گے؟ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا کام بھی کر دوں گا۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے کہ یہ بندہ تلگنگ جا رہا ہے میری کہنے کی وجہ سے، میرے لکھنے کی وجہ سے، یا اپنی مرضی سے جا رہا ہے؟ یہ بندہ اپنی مرضی سے تلگنگ جا رہا ہے، اور اسی طرح اس نے جو میرا کام کرنا ہے یہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میرے مجبور کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ اب میں اس کو پرچی پر لکھ دیتا ہوں کہ اس بندے نے فلاں دن فلاں وقت کے اندر تلگنگ جانا ہے اور میرا یہ کام کرنا ہے، تو اب یہ جا رہا ہے میں نے تب لکھا ہے، نہ کہ میرے لکھنے کی وجہ سے یہ تلگنگ جا رہا ہے، اور یہ میرا کام کرے گا تب میں نے لکھا ہے، نہ کہ میرے لکھنے کی وجہ سے یہ بندہ میرا کام کر رہا ہے۔ تو اس بندے کا اپنا اختیار ہے، تلگنگ جا رہا ہے، اپنا اختیار ہے، وہ کام کرے گا، میں نے اسے لکھ لیا ہے۔ اب میرے علم کے اندر بھی بات ہے کہ اس نے تلگنگ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اسی طرح میں نے پرچی پر لکھ بھی دیا ہے کہ اس نے تلگنگ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تقدیر الہی کو سمجھا جائے تو اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں وقت کے اندر فلاں بندے کو میں اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے گا، وہ اپنے اختیار سے شرک کرے گا، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرے گا، لہذا اسے اللہ جل جلالہ لکھ لیتے ہیں۔ تو تقدیر الہی یہ علم الہی اور جمع امر الہی کا نام ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ شامل ہوتی ہیں، اللہ کی تقدیر بنتی ہے۔ تو جب تک معنی سمجھ نہیں آیا تھا تو مختلف قسم کے اشکالات تھے، جب معنی سمجھ آ جاتا ہے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ جل جلالہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔